میں جو بات سمجھا رہا ہوں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، توجہ رکھنا، حضور پاک کے وارث جب نبی اس دنیا میں ہو تو امت کے مال کا سب سے بہترین مصرف وہ پیغمبر کی ذات ہے۔ جب نبی دنیا میں ہو تو امتی کے مال کا سب سے اچھا مصرف کون ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو، نبی کا وارث کون ہے؟ اونچی آواز سے کہو نا، علماء۔ اس کا مطلب نبی کے جانے کے بعد سب سے اچھا مصرف وہ کسی عالم کی ذات ہے۔ جس کا پیسہ کسی عالم کی ذات پہ لگ جائے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرا پاس پیسہ عالم کی ذات پہ لگا ہے، کیونکہ عالم کی ذات کا سب سے بڑا مصرف تھا نا۔ اب دشمن نے کیا کھیل کھیلی؟ ان کو پیسے نہ دو، ان کو کمزور کرو، امامت کی تنخواہ جائز نہیں ہے تاکہ امام کوئی نہ ملے، خطیب کو پیسہ مت دو تاکہ خطیب کوئی نہ ملے، قاری کو تنخواہ دینا جائز نہیں تاکہ قاری کوئی نہ ملے۔ بتاؤ کتنی بڑی چال ہے، کتنی بڑی چال ہے۔ اور عنوان کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خدا کے لیے بیان کرو، تم پیسے کے لیے بیان کرتے ہو۔ کہتے ہیں جی ہم نے خطیب رکھنا ہے، وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے تنخواہ کتنی ہوگی؟ یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، پیسے کے لیے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کتنی عجیب چال ہے، وہ گیم کتنی ہے۔ میں بکھر بیان کے لیے گیا، بکھر کے ساتھ جگہ ہے دریا خان، وہاں پہ بیان ختم ہوا تو 2 بندے آ گئے۔ مولانا صاحب اجرت اعلیٰ تعلیم دین یہ جائز ہے؟ یعنی قاری صاحب رکھو، اس کو پیسے دو، امامت کی تنخواہ دو، خطابت کے پیسے دو، جلسہ کراؤ اور مولانا صاحب کو پیسے دو، اجرت اعلیٰ تعلیم دین جائز ہے؟ میں ایک اصول دیا کرتا ہوں، آپ اس اصول کو پلے باندھو، اس اصول کو استعمال کرو، لیکن رابطہ ہم سے رکھو۔ کبھی آپ استعمال کریں گے تو پھنس جائیں گے نا، پھر ہم سے پوچھو یہ اصول نہیں چل رہا، ہم بتائیں گے یہاں یہ کیوں نہیں چل رہا، کوئی وجہ ہوگی اس کے نہ چلنے کی۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھو، ہمیشہ سوال کا جواب نہیں دینا، کبھی سوال کرنے والے پر بھی سوال کرنا تاکہ اس کو پتا ہو کہ ہم بھی کہیں پھنسے پڑے ہیں۔ سوال پر سوال کرو، سوال پر سوال کرو۔ میں نے ان سے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے امیر صاحب نے کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے؟ کہا جی لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے کی ملتی ہے؟ 4000 بتایا، 4500 مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر کو بیچنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہم تو تفسیر نہیں بیچتے۔ تو میں نے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہتے ہیں ہم کاغذ کے پیسے لیتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے نہیں لیتے، ترجمے کے نہیں لیتے، تفسیر کی نہیں لیتے، جس کاغذ پہ لکھا ہے نا اس کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو قاری صاحب مدرسے میں بیٹھ کے 8 گھنٹے قرآن پڑھاتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، وہ 8 گھنٹے کے لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں سرگودا سے دریا خان آیا ہوں، 4 گھنٹے لگے ہیں، 1 گھنٹہ بیان کی ہے، 1 گھنٹہ ویسے بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے واپسی کے، 4 4 8 اور 8 اور 2 10۔ میں نے جو آپ سے 15,000 لینے ہیں نا وہ گھنٹے کی تقریر کے نہیں، 10 گھنٹوں کے لینے ہیں۔ میں نہیں لیتا پیسے، یہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ بھلے ہم پیسے، مجھے ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب بیان کرانے پیسے، میں نے کہا بھی 1 روپیہ دو گے تو ہم دوسرا نہیں مانگیں گے، 1 لاکھ دو گے تو روپیہ واپس نہیں کریں گے۔ بس ہمارے ہاں تو فیس کا چکر ہی نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں دے، نہیں دے سکتے نہ دے۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی ایک میزبان نہیں بتا سکتے آپ، میں کیمرے میں بات ریکارڈ کرا لوں، پوری دنیا میں پاکستان سے باہر مجھے کسی نے بلایا ہو اور میں نے یہ کہا ہو کہ میرا کرایہ کون دے گا، پوری دنیا میں میرا ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں کیا مانگنے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مانگنے والوں سے زیادہ دیتے ہیں، عزت کے ساتھ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے صرف ان کو یہ بات سمجھانی تھی
میں نے کہا آپ جس طرح تفسیر کے پیسے نہیں کاغذ کے لیتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھانے کے نہیں، تقریر کرنے کے نہیں، ہم بھی پیسے جی وقت پہ لیتے ہیں۔ عید کے دن تمہیں چھٹی ہوتی ہے، ہماری ڈیوٹی ڈبل ہوتی ہے۔ عید کے دن مولانا صاحب نہ ملیں تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ اس امام کو رکھتے کیسے، اور جب ہم کہہ دیں بھئی عید ہے تو آج مولانا صاحب کو بھی عیدی دو، تنخواہ نہیں دیں دے، اور بھئی تنخواہ تو نمازہ نہیں دیں دے ہو یا بچ عید دی بھی دیں دے ہو، عید تو وکری نماز ہے، 5 ٹائم دی نماز لگی تعلق ہے بھائی۔ میں تو اپنے ہمارے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، میں تو عید کے دن باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنے امام صاحب اور اپنے مؤذن خادم کے لیے، بھئی ان کو عید بھی دو۔ میں جو محنت کر رہا ہوں نا، اس پر محنت کر رہا ہوں کہ لوگ علماء سے جڑیں، علماء سے جڑیں، علماء کی خامیاں نہ دیکھیں، علماء سے جڑیں، علماء کے قریب آئیں، یہ نبی پاک کے وارث ہیں۔ اس سے امت ٹوٹ جائے گی تو دین کون پڑھائے گا؟